لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لباس میں، چال و چلن میں، طور و طریق میں، ہر اعتبار سے رسول اللہ کی زندگی اپناؤ، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، دنیا کے کسی جگہ پر تم ناکام نہیں ہو سکتے ہو تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے اندر ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا گھرانہ باعزت ہو، میرے گھر کے اندر دینداری ہو، میرا گھر باعزت ہو، سب لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھے، بیوی بچے میرا خاندان، ہر انسان اچھی زندگی چاہتا ہے۔ لیکن ہم نے سوچا کہ اچھی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کے اندر چھپا رکھی ہے؟ اچھی زندگی اسی لیے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کو نصیحت کی، عورتوں کی نصیحت کے اندر ایک بات یہ بھی لکھی کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا گھر باعزت ہو، لوگ تمہاری عزت کریں، اور اللہ اور کے رسول کی نظروں میں آپ کا گھر باعزت ہو، تو آپ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، اس لیے کہ اتنی بڑی دولت اللہ پاک نے ہم کو دی ہے کہ دنیا کے سب سے بڑی دولت اللہ پاک نے ایمان کی دولت دی ہے، لیکن ہم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو شریعت ہے، جو طور و طریقہ ہیں، یہ طور و طریقہ جب تک ہم اپنائیں گے نہیں، جب تک ہم اپنی اولاد کو وہ دینی تعلیم نہیں دیں گے، ان کی زندگی کے اندر روز مرات کی زندگی میں اگر ہم وہ تعلیمات ان کو نہیں دیں گے تو ہم کبھی بھی دنیا کے اندر باعزت نہیں بن سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اور ان کے طور و طریقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے۔ اگر مسلمان چاہتا ہے کہ میں باعزت بنوں، میرا گھر باعزت ہو، تو اپنے گھر کے بچوں کو اسلامک لباس پہناوے، اس لیے کہ لباس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اسلامک لباس پہنانے سے بچوں کو یہ پتہ چلے گا کہ میں مسلمان ہوں، میرا لباس کیسا ہے۔ ایک غیر کا لباس، ایک عیسائی یہودیوں کا لباس، ایک غیر مسلم کا لباس، اور وہی لباس ہمارا بچہ گھر میں پہن رہا ہے، اور وہی لباس پہن کر وہ بازاروں میں گھوم رہا ہے، بتاؤ اسے کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا لباس کون سا ہے؟ انہیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور ہمارا لباس اسلامک لباس ہونا چاہیے، تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اور لباس کے اثرات ان کے عملوں کے اوپر پڑیں گے، ان کی زندگیوں پر پڑیں گے۔ جب بعد میں اولاد نافرمانی کرتی ہیں، اور بعد میں جب ان پڑھ رہ جاتی ہیں، جب بعد میں گالیاں دیتی ہیں، جب ماں باپ کہتے ہیں کہ اولاد ایسی کیس کیوں نکل گئی، بھائی دوستو بزرگوں، ہم نے نہ تو ان کے کھان پین پر دھیان دیا، نہ ہم نے ان کے لباس کے اوپر دھیان دیا۔ لباس، اسلامک لباس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لباس مطلب پاکی آدھا ایمان ہے، الطہور نصف الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے، اور لباس بھی پاکی کے اندر آتا ہے، اور یہی لباس ہے کہ جس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا لباس پہن کر آئے تھے۔ باقی جو قبطی تھے، جو فرعونی تھے، باقی انہوں نے لباس نہیں پہنا تھا، صرف جادوگر جو تھے، جو غیر تھے، جو فرعون کی طرف کے قبطی تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا لباس پہنا تھا۔ اس لباس کو پہننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی توفیق دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، صرف انہوں نے جو اسلامک لباس پہن کر آئے تھے۔ باقی جو فرعون، جو قبطی تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، سے لباس کی برکت سے۔ دوستو بزرگوں، لباس اتنی قیمتی چیز ہے، یہ ہمارے بچوں کا سرمایہ ہے۔ ایک
اسپتال والا، ایک ہاسپٹل والا جب وہاں کوئی نوکری کے لیے جاتا ہے یا ایڈمٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو نوکری دینے سے پہلے وہاں کا لباس پیش کیا جاتا ہے کہ آپ اس لباس کو پہنو۔ ایک چھوٹی سی نوکری والا، چھوٹے سے عہدے والا اپنے مزدوروں کو لباس تبدیل کرواتا ہے کہ ہمارا یہاں کا لباس ہے، یہ اسپتال کا لباس ہے، ایک خاص قسم کا۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ پاک نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ پھر فرمایا یہی تمہارا طور و طریقہ ہے اور یہی زندگی تمہارے اسوہ حسنہ ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لباس میں، چال و چلن میں، طور و طریق میں، ہر اعتبار سے رسول اللہ کی زندگی اپناؤ، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ دنیا کے کسی جگہ پر تم ناکام نہیں ہو سکتے ہو۔ تم اپنے ہر طور و طریقے کو، اپنے لباس کو اسلامک لباس بناؤ۔